رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، آج جو ہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے کہ خرگوش حلال ہے یا حرام ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیں، کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے لیے نص کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز پر نص موجود نہیں ہے اس کی حلت یا حرمت کے اوپر، تو نہ ہی اس چیز کو حلال کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی حرام کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ڈاؤٹ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو خرگوش ہے وہ بنیادی طور پر اس کے دانت ہوتے ہیں اوپر والے، جس کی بنیاد پر اس کو بعض احباب یا بالخصوص رافضی طبقہ جو ہے اس کو حرام کہتا ہے۔ اور دوسرا جو ڈاؤٹ ان کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر خرگوش جو خرگوشنی نر مادہ ہوتی ہے وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے وہ حرام کہتے ہیں۔ تو یہ تو دونوں باتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہو جائیں۔ اگر آپ بلیڈنگ کا حوالے سے بات کرتے ہیں تو جتنے بھی حلال جانور مادہ ہیں ان کی ڈیلیوری کے بعد ان کی بلیڈنگ تو ہوتی ہے، تو باقی مثلا جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، تو ان کو آپ حرام کیوں نہیں کہتے محض اس بنیاد کے اوپر؟ لیکن ہم آپ کے سامنے صحیح بخاری سے ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام مرز زہران ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک خرگوش کو پایا اور ہم نے اس کو بھگانے کی کوشش کی۔ جب وہ آگے لگ کے بھاگنے لگا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ذبح کیا، اور اس کے جو کوہلے ہیں، اس کی جو رانے ہیں، ٹانگیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے پیش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو خود بھی تناول فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو تناول کرنے کے لیے قبول فرما لیا۔ اس کا مطلب بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کے اندر یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھونا ہوا گوشت لے کر آیا خرگوش کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی تناول فرمائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ اللہ کے رسول کا کسی چیز کو کھانے سے روک جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا نہیں ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں، جیسے کہ سانڈے کے متعلق آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سانڈا ہے۔ فرمایا میں نہیں کھاتا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ میرے علاقے میں پایا نہیں جاتا جس کی وجہ سے میں نہیں کھاتا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہسن اور پیاز کو نہیں کھایا کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیاز اور لہسن دونوں ہی حرام ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ بات صاف اور سادہ ہے، اگر کسی شخص کا دل مانتا ہے کوئی چیز کھانے کو تو وہ کھا لے، اور اگر کوئی چیز کھانے کو دل نہیں مانتا تو وہ نہ کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کو جو چیز پسند نہ ہوتی آپ اس میں سے نقص اور کیڑے نہیں نکالتے تھے بلکہ کھاتے نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو جو چیز پسند ہوتی وہ آپ تناول فرما لیا کرتے
کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان چیزوں سے نہیں منع کرتے تھے جو اللہ کے رسول کو خود ذاتی حیثیت میں ناپسند ہوا کرتی تھی۔ لہذا خرگوش حلال ہے۔ ایک حدیث میں نے صحیح بخاری سے پیش کی ہے اور ایک حدیث میں نے سنن نسائی کے حوالے سے پیش کی ہے، لہذا جو دو علتیں بیان کی جاتی ہیں وہ خرگوش کو حرام کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب کسی چیز کو حرام کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ واضح نصوص کا استعمال کریں اور ان کو سامنے لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ